الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، گزشتہ درس میں تحویل قبلہ کے موضوع پہ ابتدائی گفتگو اور پہلے رکوع کے اندر بیان کردہ مضامین پر بات ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر جہاں دیگر اور بہت سارے احسانات کیے، وہاں ایک بہت بڑا احسان مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا کر بھی کیا۔ چونکہ مدینہ میں آ کے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی جاتی رہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ اب اپنا منہ بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف موڑ لو۔ اس حکم کو تحویل قبلہ کہا جاتا ہے۔ گزشتہ درس میں اس تحویل قبلہ کی وجوہات اور اس کی کچھ علتوں کا بیان کیا گیا تھا کہ یہ کیوں کیا اللہ رب العزت نے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکمتیں تھیں۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت نے مزید کچھ علتیں اور کچھ حکمتیں بیان فرمائی ہیں کہ کیوں کیا گیا تحویل قبلہ۔ پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کسی کا قبلہ بدل دیا اور کسی کا قبلہ مقرر کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر قوم کے لیے، ہر علاقے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے کوئی قبلہ مقرر کیا ہوا تھا، کوئی سمت مقرر تھی۔ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ جس کی طرف وہ قوم اپنا چہرہ پھیرتی تھی اور اپنا رخ کر کے عبادت کرتی تھی۔ یعنی یہ مسلمانوں کے لیے اگر کوئی قبلہ مقرر کیا یا پہلے مقرر ہوا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر قوم کا اپنا اپنا قبلہ ہے، یہودیوں کا اپنا قبلہ ہے، عیسائیوں کا اپنا قبلہ ہے۔ بیت المقدس کی مشرقی جانب اور مغربی جانب دونوں کا الگ الگ قبلہ ہے۔ مسلمانوں کو پہلے بیت المقدس کی طرف حکم دیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے ہر ایک کے لیے جو ہے یہ ایک سمت مقرر کر رکھی ہے جس کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یا پڑھتے رہے یا عبادت کرتے رہے۔ فاستبقوا الخیرات، تمہیں قبلہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے کا حکم دے دیا گیا ہے، لہٰذا تمہارا کام اب یہ ہے کہ تم اس نیکی اور بھلائی کے کام میں سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے۔ تم اپنے اس کام میں لگ جاؤ کہ اللہ رب العزت نے تمہیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اصل بات اس کی سمت کی بحث نہیں ہے، اصل بات نیکی میں سبقت لے کے جانے کی بحث ہے۔ تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس نیکی میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی اطاعت میں سبقت لے کے جانے کی کوشش کرو، سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ باقی رہی بات یہ جو مخالفین ہیں، یہ جو بحث کرنے والے ہیں، یہود و نصارہ کی بحث ہے، مشرکین مکہ کی طرف سے اعتراضات ہیں، اس کی فکر نہ کرو۔ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سب کو ایک جگہ اکٹھا کر لے گا۔
سب کو اللہ تعالیٰ جمع کر لے گا، اکٹھا کر لے گا، پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ حساب لے گا، پوچھ لے گا، ہر ایک سے اس کی بات کی جواب دہی ہوگی۔ یا دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے اپنا اپنا قبلہ مقرر تھا جس کی طرف عبادت کرتا تھا، تو جو جہاں بھی عبادت کرتا رہا، جس طرف بھی منہ کر کے عبادت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کو جب جمع کرے گا تو وہ یوں ہی تصور ہوگا کہ جیسے یہ اللہ کی طرف سے ایک دی ہوئی سمت کی طرف عبادت کرتا تھا، اکٹھے سب ایک ہی طرف ان کی ایک ہی سمت کنسیڈر کر لی جائے گی۔ یہ بھی ایک اس کا معنی مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ یہ کوئی بحث کی بات نہیں ہے کہ آپ نے ادھر منہ کیوں کر لیا یا ادھر کیوں کر لیا، اللہ کے حکم کے مطابق چلنا یہ ضروری ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جس کو جو حکم دے اس کی شان بے نیازی ہے، اس کا حکم ہے، اس کو عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے اس تحویل قبلہ کے موضوع پر جب حکم دیا، لوگوں کو اس کا پیغام دیا، اس کے بعد جو اعتراضات کیے جن لوگوں نے، ان کو ایک لحاظ سے اس آیت میں ڈرایا ہے کہ اگر ابھی یہ آپ پہ اعتراض کرتے ہیں یا مناقشہ کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، تو میں ان سب کو اکٹھا کروں گا، ان سے میں خود حساب کتاب لوں گا، میں نمٹ لوں گا ان سے۔ یہ آخرت کا ڈراوا اس کے اندر دیا گیا، تخویف اخروی اسے کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف موڑ لو۔ اب یہ ایک تصور ذہن میں آ سکتا تھا کہ وہ مدینہ میں حکم آیا تھا اور شاید وہ مدینہ کی حدود تک محدود ہوتا، مدینہ کی حدود کے لیے تھا۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ یہ کسی ایک خطے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سفر حضر میں کہیں بھی آپ موو کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، ومن حیث خرجت، جہاں کہیں سے بھی آپ نکلتے ہیں، فول وجہک شطر المسجد الحرام، اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ یعنی ایک علاقے کی تحدید سے اس کو اوپن کیا کہ یہ ہر جگہ پہ مکان کے اعتبار سے ہر جگہ پہ یہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ اب بیت اللہ کی طرف منہ کرو گے۔ آپ کا قبلہ کون سا ہے؟ بیت اللہ ہے، اس کی طرف اب منہ کرو گے۔ اب یہ اٹل حکم ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اس پہ عمل کرنا تم پہ لازم ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ اللہ کی طرف سے یہ حکم دینا برحق ہے، رحمت پر مبنی ہے اور پکا فیصلہ ہے، اب یہ منسوخ ہونے والا نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے کہ کون کس نیت سے کیا عمل کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگلی علت بیان کرنے کے لیے دوبارہ اس بات کو تیسری مرتبہ ذکر فرمایا، یعنی تاکید در تاکید کی گئی کہ اب اس کے اندر تبدیلی کوئی نہیں ہے کہ یہ کوئی عارضی حکم ہے یا تھوڑے وقت کے لیے ہے، اور تاکید کے طور پہ دوبارہ سے بارہ ارشاد فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلتے ہیں، تو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، سہ بارہ کہہ رہا ہوں، گویا اللہ فرما رہے ہیں کہ جہاں کہیں سے بھی نکلو تو اپنا چہرہ، اپنا رخ مبارک جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف موڑ لو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور عوام الناس کو بھی یہ کہا، پبلک کو بھی یہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو بھی کہا، مسلمانوں کو بھی کہا، جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو تم اپنے چہروں کو اس کی سمت موڑ لو، یعنی بیت اللہ کی طرف۔ یعنی ایک فارمیشن ہو رہی ہے ایک دین کی، ایک امت کے بہت سارے اہم امور جو قیامت تک قائم رہنے ہیں، یہ نئے ان کی تنظیمیں نو ہو رہی ہے، ان کو نئے انداز سے مرتب کیا جا رہا ہے، اور تاکیداً یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بھئی اب آپ کا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہوگا، آپ کا خانہ کعبہ جو ہے وہ آپ کا قبلہ ہے، اس کی طرف آپ نے منہ کر کے نمازیں پڑھنی ہیں، اور آپ کی نمازوں کی جو عبادات کی اہمیت ہے اس کو اتنا فوکس کیا جا رہا ہے کہ بھئی اپنا رخ آپ کا بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں چینج کیا؟ پھر ایک اور علت بیان فرمائی یہاں پہ، یہ اس رکوع کے اندر یہ دوسری وجہ بیان فرمائی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کے لیے ہے قبلہ، کوئی ایک تحویل قبلہ کا حکم کوئی نیا نہیں ہے، یہ سب کے لیے تھا، لہٰذا اس پہ
ہر امت ہر قوم اس پہ عمل درآمد کرتی رہی. اور دوسری وجہ یہ بار بار تاکید کی کیا وجہ ہے؟ یہاں سے ارشاد فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو آپ پر کوئی حجت باقی نہ رہ جائے. وہ کیا حجت؟ کہ یہود و نصارہ نے تورات میں پڑھ رکھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا خانہ کعبہ، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائیں گے تو ان کا قبلہ بھی ایک وقت آئے گا کہ وہ خانہ کعبہ ہی ہو جائے گا. یہ انہوں نے پڑھ رکھا تھا. وہ اب ان کے نزدیک حجت کوئی نہیں رہے گی. اگر یہ خانہ کعبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حکم نہ آتا قبلہ بنانے کا تو وہ اعتراض کرتے جی کہ جس نبی موعود کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے ان کے بارے میں تو یہ لکھا ہے کہ ان کا قبلہ کون سا ہوگا؟ بیت اللہ ہوگا. تو آپ کا تو قبلہ بیت اللہ نہیں ہے، لہٰذا ہم آپ کو نہیں مانتے. تو ان کے اوپر حجت نہ رہے، یعنی وہ اعتراض نہ کریں. اور دوسرے وہ جو لوگ ہیں جو مشرکین مکہ ہیں وہ یہ جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ تھا. وہ یہ اعتراض نہ کریں کہ بھئی اپنے ابراہیم علیہ السلام کے قبلہ کو چھوڑ کر دوسرے انبیاء علیہ السلام کا قبلہ یا بنی اسرائیل کا قبلہ جو ہے وہ اختیار کر رکھا ہے، باوجود اس کے کہ اپنے جد امجد کا قبلہ موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی کو آپ پہ حجت کرنے کی جو ہے نا موقع نہیں رہے گا. اس لیے یہ تحویل قبلہ کا میں نے فیصلہ کیا، اور یہ اس لیے بار بار حکم دیا جا رہا ہے اور تاکید دی جا رہی ہے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں ان میں سے جو ظالم ہیں وہ اعتراض کریں گے، وہ حجت بھی کریں گے، وہ بلا وجہ کٹ حجتیاں کریں گے. ان کی جو نیچر ہے وہ تو بدل نہیں سکتی. فلا تخشوہم، ان کے اعتراضات سے نہ ڈریے، وخشونی، بس مجھ سے ڈریں، میرے جو حکم ہیں ان کی پابندی کریں اور ان کی پابندی سے انحراف سے ڈریں، ان کے اعتراضات سے بالکل نہ ڈریں. انہوں نے کیا اعتراضات کرنے تھے؟ وہ جو ظالم لوگ ہیں انہوں نے کیا اعتراضات کرنے تھے؟ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حجت کو تمام کرنے کے لیے جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے لکھ رکھی تھی، یہ فیصلہ کر لیا، یہ عمل ہو گیا، یہ اقدام ہو گیا، اللہ کے حکم پہ عمل درآمد ہو گیا کہ ابھی اپنا رخ مبارک کدھر کر لیا؟ بیت اللہ کی طرف. اب یہودیوں میں سے جو شرارتی اور ظالم لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ جناب یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ چھوڑ کے اس لیے اپنے قبلے کی طرف منہ کیا ہے کہ اس کو قبائلی تعصب نے کھینچ لیا، علاقہ اپنا تھا، قبلہ اپنا تھا، اس لیے ادھر مڑ گیا. یعنی وہ یہ کٹ حجتی کریں گے. اور دوسرے مشرکین میں سے جو ظالم ہیں انہوں نے وہ کیا اعتراض کریں گے؟ ان کا کیا اعتراض ہوگا؟ وہ کہیں گے دیکھا ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ ہماری طرف لوٹ آئیں گے، ابھی تو ایک چیز میں لوٹے ہیں، ابھی انہیں ایک چیز کی یاد آئی ہے کہ واپس قبلہ انہوں نے بیت اللہ بنا لیا ہے، آہستہ آہستہ باقی بھی امور میں ہماری طرف واپس لوٹ آئیں گے جو ہم ان سے اعتراضات کرتے تھے. تو کٹ حجتیاں کرنے والے، جو اعتراضات کرنے والے ہیں وہ تو نہیں رکیں گے. اللہ نے فرمایا ان کی باتوں کا پرواہ نہ کریں، ان کی باتوں کا ڈر نہ رکھیں، ان سے نہ ڈریں بلکہ مجھ سے ڈریں. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي، اور ایک اور وجہ بتائی کہ کیوں میں نے یہ تحویل قبلہ کا جو فیصلہ ہے یہ کیا ہے، اس لیے کیا ہے تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دوں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمتوں کو تمام کرنے کی جو بات کہی ہے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے. جو آخری حج کے موقع پر آیات نازل ہوتی ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن تم پر میں نے اپنی ساری نعمتیں تمام کر دیں. الیوم اکملت لکم دینکم، تم پر اپنا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، تم پر اپنی جو ہے نا وہ نعمت کو میں نے تمام کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آپ کے لیے دین اسلام، دین کو بطور اسلام
پسند کر لیا، یہ بہت بڑی ایک عنایت ہے اللہ رب العزت کی۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تحویل قبلہ ہے، قبلہ کا بیت اللہ کی طرف موڑ دینا، یعنی بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دینا، یہ میری نعمت ہے جس کو میں تم پہ مکمل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ دین مکمل ہو چکا، دین آخری ہے، اب کوئی اور نبی نہیں آنا۔ تو آج یہ ڈیسیژن ہونا ضروری تھا اب اس موقع پر کہ یہ نعمت کس طرح مکمل ہوگی اور اس کی فائنل شکل اور سب سے پرفیکٹ شکل کون سی ہوگی۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي، اس لیے یہ تحویل قبلہ کیا تاکہ یہ نعمت آپ پہ تمام کر دی جائے اور فائنل کر دی جائے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس لیے بھی یہ تحویل قبلہ کا فیصلہ کیا تاکہ تمہیں ہدایت دے دی جائے، ہدایت پا جائیں، یہ سارے لوگ ہدایت پا جائیں۔ جب بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، ایک رخ اللہ کی طرف ہوگا، اللہ کا حکم مانیں گے، تو یہ ان کو ہدایت نصیب ہوگی اور ہدایت میسر آئے گی۔ اس لیے یہ تحویل قبلہ کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور یہ اس لیے ارشاد فرمایا جیسے یہ نعمت اسی طرح مکمل کی ہے، یہ نعمت اسی طرح مکمل کی ہے اور عطا فرمائی ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسا کہ تمہارے اندر ایک عظیم الشان رسول بھیجا، جیسا کہ تمہارے اندر ایک عظیم الشان رسول بھیج کر تمہارے لیے وہ بھی ایک بہت بڑا انعام اور اکرام کیا، تمہارے اندر مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان ہستی کو بطور رسول بھیجا، جیسے ان کو تمہارے اندر بھیجا اسی طرح کی یہ نعمت مکمل کی ہے۔ یعنی جیسے وہ بہت بڑا احسان تھا، بہت بڑی نعمت تھی، بہت بڑی تکمیل نعمت تھی، ایسے ہی اللہ رب العزت نے یہ تحویل قبلہ کر کے تم پہ نعمت کو تمام کر دیا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسا کہ تمہارے اندر ایک عظیم الشان رسول بھیجے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر وہی صفات ذکر فرمائیں جو پیچھے دعائے ابراہیم کے اندر ذکر ہوئی تھیں، اور وہ ارشاد فرمایا کہ منکم، جو تمہیں میں سے ہیں، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ ہوا۔ پہلی صفت ذکر کی کہ قرآن مجید کو منوعاً لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جیسے نازل ہوتا ہے ایسے ہی لوگوں پر تلاوت کر دیتے ہیں، ان تک قرآن مجید کا متن پہنچا دیتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک صاف، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک صاف کرتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کے ذریعے لوگوں کے نفس پاک کیے، ان کی سیلف پیوریفیکیشن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامات کیے، اور آپ کے اقدامات جو کہ انسان کے نفوس کے تزکیہ کے لیے آپ نے اقدامات کیے وہ بڑے شاندار ہیں۔ لوگوں کو تھوڑے ہی وقت کے اندر اتنا زبردست تزکیہ عطا فرما دیا، اتنے بڑے تزکیہ کا سبب بن گئے کہ دنیا ان لوگوں سے تہذیب اور تزکیہ سیکھنے لگ گئی۔ تیسری صفت ارشاد فرمائی وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی تفسیر اور قرآن کا بیان اور تعلیمات ان کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور حکمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت اور دانائی کی باتیں اپنی جو فرامین ہیں، اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم ہے، آپ کا ادراک ہے، آپ کے ارشادات ہیں، آپ کی تعلیمات ہیں، یہ ساری چیزیں حکمت کے اندر آتی ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمائیں۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور پانچویں صفت یہ ارشاد فرمائی کہ آپ معلم اعظم ہیں، آپ لوگوں کو وہ کچھ سکھاتے ہیں جس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وحی کے ذریعے اللہ آپ کو بتاتا ہے، آپ لوگوں کو سکھا دیتے ہیں۔ یعنی آپ معلم اعظم ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ مجھے انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، تعلیم دینے والا، لوگوں کو سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور آپ سے بڑا معلم دنیا میں کون ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے انسانیت کو ایک ایسا پیغام دے دیا، ایسا نظام دے دیا کہ دنیا اس سے آگے تعلیم کے ہزاروں شعبوں کو سیکھنے والی بنی ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یعنی وہ نبی جس کی یہ صفات ہیں، جیسے وہ تمہارے اندر اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا اتنا بڑا انعام بنا کر، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر یہ تحویل قبلہ کا جو حکم دیا ہے، یہ فیصلہ کیا ہے، یہ تمہارے لیے ایک بہترین انعام اور تمہارے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ احسان اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ تو اب جب اتنے بڑے بڑے احسانات کر دیے اللہ رب العزت نے، بھئی قبلہ فائنل کر دیا،
ہماری نمازوں کی حفاظت، ہماری عبادات میں یکسوئی، ہماری سب سے بڑی عبادت جو نماز ہے اس کے تحفظ کے لیے ایک پورا نظام دے دیا، ایک ڈائریکشن دے دی اور اس کو فائنل کر دیا اور حتمی کر دیا اور اس کو تکمیل دے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اندر مبعوث فرما دیا۔ اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اتنی بڑی نعمتیں عطا کرنے کے بعد جب میں نے جو تمہیں دیا ہے، تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ فذکرونی، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو، ان کو یاد رکھو اور ان کے ذریعے مجھے یاد رکھو اور مجھے یاد کرتے رہو، میری حمد و ثنا بیان کرتے رہو، میرا شکر ادا کرتے رہو، میری ہی عبادت بجا لاتے رہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میری عبادات کو خالص کر کے میرے ساتھ خالص کر کے بجا لاؤ اور عبادات کو پورا کرو اور مجھے ان تمام چیزوں کے ذریعے یاد رکھو۔ فذکرونی، جب تم ایسا کرو گے اذکرکم، تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم مجھے تنہائی میں یاد کرو گے تو میں تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا، تم مجھے جلوت میں یاد کرو گے تو میں اپنے فرشتوں کی جلوت میں تمہیں یاد کروں گا، تم ایک دفعہ پکارو گے تو 10 دفعہ جواب دوں گا۔ فذکرونی اذکرکم واشکروا لی، اور میرا شکر بجا لاؤ، یعنی میری نعمتوں کا شکر بجا لاؤ۔ شکران نعمت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کو یہ درس دیا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ خالص اللہ کی عبادت بجا لائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، جو کچھ موجود ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ جب یہ شکر کرے گا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر تم کرو گے، تم شکر کرتے رہو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں، تمہارے اوپر کی گئی عنایات میں مزید اضافہ کرتا جاؤں گا اور انہیں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ شکر بہت بڑی چیز ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ رب العزت نے ایک بستی کا ذکر کیا کہ ایک بستی میں اللہ رب العزت نے ساری نعمتیں، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، کہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کہ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے کہ جو امن میں تھی، مطمئن تھی، کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقہا، حافظ صاحب کیسے ہے کہ اس کی طرف اس میں رزق آتا تھا، رغدا من کل مکان، ہر طرف سے کھلا رزق آتا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ فکفرت بانعم اللہ، اس کے رہنے والے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ بھوک اور خوف اس طرح ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئے جیسے انسان کے جسم کے ساتھ لباس اٹیچ ہو جاتا ہے۔ تو ناشکری، کفران نعمت انسان سے نعمتیں چھیننے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس عذاب کا سبب کیا بتایا؟ یہ مکہ والوں کی مثال ہے، وہاں پہ قحط آیا تھا، پہلے بہت بڑا رزق آتا تھا، لیکن جب انہوں نے فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا جب ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایک بہت بڑا قحط مسلط کیا تھا۔ اتنا خطرناک قسم کا قحط آیا کہ کوئی چیز کھانے کی نہیں بچی تھی۔ پھر وہی لوگ مدینہ میں گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر دعا کروائی تھی، یا پہلی صورت میں ادھر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا بھی کرواتے تھے کہ یہ ہمارے لیے یہ دعا کریں کہ یہ طوفان، یہ عذاب ہم سے ٹل جائے۔ ناشکری سبب بنی، کفران نعمت سبب بنا کہ نعمتیں دے اللہ تعالیٰ، عبادت کرو کسی اور کی، رزق دے اللہ تعالیٰ، پکارو کسی اور کو۔ یہ شکران نعمت ہے یا کفران نعمت ہے؟ اللہ رب العزت نے اس سے بڑا منع فرمایا ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ۔ اس شکر گزاری کا مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فرمایا فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم میرا شکر بجا لاؤ اور کفر میں نہ جاؤ، یعنی ناشکری مت کرو۔ اور یہ اس بات پہ بھی میرا شکر ادا کرو کہ تمہیں 2 قبلوں والا، ذو قبلتین بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 قبلوں والا بنایا، بیت المقدس بھی آپ کا قبلہ رہا، اور اسی لیے جب ہم بیت المقدس کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہمارا قبلہ اول تھا، اس کی آزادی کے لیے ہم جنگ لڑتے ہیں یا ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔
تو لہٰذا اسے یاد کرو اور اس کا شکر بجا لاؤ. اس نعمت کو جو اللہ رب العزت نے کی ہے، یہ ساری ایک بہت بڑے احسان کی شکل میں مسلمانوں پہ اور انسانیت پہ احسان کیا، اور آج وہ مرکز اس قدر آباد ہوا ہے. یہ نعمت واقعی اتنی بڑی نعمت ثابت ہوئی کہ آج پوری دنیا کا رخ اس کی طرف ہے، اور اللہ رب العزت نے انوارات اور تجلیات کا مرکز خانہ کعبہ کو بنایا ہوا ہے. اللہ تعالی ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے تمام احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.